بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے اندر معبودان باطلہ کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی تھی. ہر ایک کا الگ معبود تھا جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کوئی لات کو ماننے والا تھا، کوئی منات کو ماننے والا تھا، کوئی ہبل کو ماننے والا تھا، کوئی عزا کو ماننے والا تھا. ہر ایک قبیلے، ہر ایک خاندان، ہر ایک برادری کا الگ الگ معبود تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کہہ دیا الہکم الہ واحد، تم سب کا پالنہار ایک ہے، تم سب کا معبود برحق ایک ہے. اسی وقت کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کی ایک مخلوق جن کو فرشتے کہا جاتا ہے، ملائکہ کہا جاتا ہے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر کیا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ. ان لوگوں کی بات تو دیکھیے کہ معبود ماننے کے لیے بیٹیاں اللہ کی ثابت کر دی، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا اور خود اپنے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہونے کے اوپر رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے. کسی کے بیٹی ہو گئی تو پورے دن اس کا منہ سیاہ رہتا تھا، لٹکا رہتا تھا، لوگ اور قوم سے چھپ چھپ کر کے رہا کرتا تھا. معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کسی کے گھر کے اندر لڑکی کی پیدائش ہو جائے، لیکن اللہ کے لیے بیٹی، کیسا عجیب ان کا فلسفہ، کیسا عجیب ان کا عقیدہ تھا کہ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ان کو جواب دیا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. ان لوگوں کی بے وقوفی کو دیکھیے، ان لوگوں کی احمقانہ حرکت کو دیکھیے کہ یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے اس چیز کو جس کو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. اپنے لیے وہ چیز ناپسند ہے اور اللہ کے لیے اس کو ثابت مانتے ہیں اور اس کے اوپر ترا یہ وَتَصِفُ أَلْسِنَتِهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، زبان سے تعریفیں کرتے ہیں.
زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اللہ کے یہاں ان کے لیے بڑے انعامات ہیں، دنیا کے اندر اللہ کے لیے بری چیز ثابت کر رہے ہیں، اور جب یہ آخرت کے اندر پہنچیں گے تو یوں کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے جنت الاٹ، ہمارے لیے جنت کی ساری نعمتیں ریزرو، ساری اچھائیاں ہمارے لیے ہیں، لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون۔ اللہ نے جواب دیا، سن لو، یقیناً ان لوگوں کے لیے آخرت کے اندر صرف اور صرف آگ ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے، اور اس کے اندر بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی، کمی نہیں ہونے کی ہے۔ کیسی عجیب بات، آپ دنیا کے اندر دیکھیے، اگر کسی کے لیے ہم برا چاہیں گے، دوسروں کے لیے تو ہم برا کر رہے ہیں اور برا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے توقع اور اس سے امید رکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا۔ ہم دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، دوسروں کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مدح کرے گا، ہماری تعریف کرے گا، ہمیں ہدیہ دے گا، ہمیں گفٹ دے گا، تو دنیا کا ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی ایسے شخص کو بے وقوف کہے گا۔ اگر تم گالیاں دے رہے ہو تو جواب کے اندر گالیاں ہی ملیں گی، اگر تم اس کو برا کہہ رہے ہو تو جواب کے اندر تمہیں برائی ملے گی، ہاں اگر تم دوسروں کی اچھائیاں کر رہے ہو تو بدلے کے اندر تمہیں اچھائیاں مل جائیں گی۔ جب دنیا کا یہ حال ہے تو اللہ کریم کے بارے میں سوچئے، اللہ کے بارے میں آپ نے عقیدہ رکھ لیا، اللہ کے یہاں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے بیٹی کو معیوب سمجھ رہے ہیں، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر کے ان بیٹیوں کی پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کیسے پسند کر لے گا؟ اللہ کیسے آپ سے راضی ہو جائے گا؟ اللہ آپ سے کیسے خوش ہو جائے گا؟ ان لوگوں کے لیے سوائے جہنم کے، ان لوگوں کے لیے سوائے نار اور آگ کے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، صرف آگ ہی نہیں بلکہ ان کے آگ کے عذاب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی، بڑھتے چلے جائیں گے، یہ ہوگا۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ آپ نے 12 وعظوں کے اندر، تقریروں کے اندر، کتابوں کے اندر سنا اور پڑھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اگر کسی چیز کی فکر تھی تو آپ کی اور ہماری تھی، کسی اور کی نہیں تھی، دنیا کی دولت کی نہیں تھی، جاہ و منصب کی نہیں تھی۔ اور اس کا پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر کے ابو طالب کے پاس میں آئے، جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم تھے، اور آپ انہی کے پاس رہتے تھے، انہی کی تربیت کے اندر، انہی کی پرورش کے اندر آپ رہے، سردار مکہ تھے۔ اور آ کر کے ان تمام سرداران مکہ نے ابو طالب سے یوں کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کی باتوں سے ہم ملول رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے اور ہمارے معبودوں کی شان میں نازیبا ایسے کلمات کہہ رکھے ہیں کہ جس سے ہمارا دل کڑتا ہے، پریشان ہوتے ہیں ہم۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے، وہ اپنا کام کرتا رہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جب آپ تشریف لائیں تو آپ ایسے کھڑے ہو گئے، سرداران مکہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو طالب کہنے لگے کہ بھتیجے یہاں قریب آ جاؤ، یہ قوم کے سردار ہیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے۔ آپ نے کھڑے کھڑے کہا کہ بتائیے یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو ان سرداران مکہ نے یہ کہا کہ اے محمد،
اگر تم یہ چاہو کہ مدینے مکے اور پورے عرب کی سلطنت اور حکومت تمہیں مل جائے تو ہم آج ہی تمہیں اپنا بادشاہ، آج ہی تمہیں اپنا بڑا اور اپنا حاکم تسلیم کر لیتے ہیں، ساری حکومت تمہارے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے حسین و جمیل خوبصورت دوشیزہ سے آپ کا نکاح کر دیا جائے تو دنیا کی سب سے خوبصورت جو لڑکی ہوگی وہ آپ کی نکاح کے اندر پیش کر دیں گے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولتیں تمہارے پاس میں ہو، سارا سونا اور ساری چاندیوں کے خزانے اور انبار تمہارے پاس میں ہو، تو ہم سب اپنا مال لا کر کے تمہیں دے دیں گے، ہم تمہیں اپنا مال سونپ دیں گے، بس تم جو یہ نہ کہو کہ ہبل لات عزا کے مقابلے کے اندر الہکم الہ واحد۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عم محترم سنیے، اگر یہ لوگ حکومت، یہ لوگ عورت، یہ لوگ دولت کو مجھے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ کے اوپر چاند اور دوسرے ہاتھ کے اوپر سورج بھی لا کر کے رکھ دیں اور یہ کہیں کہ محمد تم اپنے دین سے پھر جاؤ تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین جو لے کر کے آئے ہیں اس کے مقابلے کے اندر آپ نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا، اور یہی کڑھن اور یہی اضطراب، یہی کرب، یہی بے چینی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین رکھتی تھی۔ آپ کو فکر تھی تو آپ کی اور ہماری تھی کہ یہ امت اور یہ قوم جہنم کے اندر نہ چلی جائے۔ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے اپنا جانشین بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے کہ دنیا کے اندر میرے نائب ہو کر کے کام کرو۔ یہاں آ کر کے ہم اور آپ اس نیابت کو، اس خلافت کو بھول بیٹھے، ہم شیطان کے چکر میں آ گئے، ہم دنیا کی رنگینیوں کے اندر آ گئے، ہم اپنی خواہشات نفسانیہ کے غلام ہو گئے اور اللہ کی نیابت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہی کہا کہ اے لوگو تم دیکھ لو کہ مرنے کے بعد میں اگر نیک کام کرو گے تو جنت اور برے کام کرو گے تو جہنم کی طرف تمہیں جانا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری قوم کا کوئی ایک فرد بھی جہنم کے اندر چلا جائے یا جہنمی ہو جائے، اس لیے کہ جہنم کو تم نے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیے جن لوگوں نے دنیا کی جیل دیکھی ہے، ایسی والی جیل نہیں جو آج کل جیل ہوتی ہے کہ پیسے دے کر کے وہاں آرام کرتے رہو، ایسی جیل جہاں حقیقت کے اندر سزا ملتی ہے، ایسی جیل جہاں جا کر کے مجرم کو جرموں کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی خطا کی ہے، کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہاں پر جو ہے سزا دی جا رہی ہے، عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ وہ شخص کبھی بھی دوبارہ اس جیل میں جانے کا نہ عمل کرتا ہے نہ کام کرتا ہے، پناہ مانگتا رہتا ہے۔ لیکن وہ جیلیں کہ جہاں پیسے دے کر کے سارے کام ہو جاتے ہیں، وہاں عیش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے جیلوں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسی جیل جیل نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ جیل حقیقت کے اندر وہی ہوتی ہے جہاں انسان نہ وقت پہ کھا سکتا ہے، نہ وقت پہ سو سکتا ہے، نہ وقت پہ کوئی کام کر سکتا ہے، ہر ایک تابع ہوتا ہے جیلر کے، جو قانون ہوتے ہیں اس کے تابع ہوتا ہے اور ان کو سزا ملتی ہے۔ جیل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس مجرم کو اپنے جرم کا احساس ہو جائے۔ تو جو ایک مرتبہ ایسی جیل میں پہنچ جاتا ہے تو کبھی اس کا رخ نہیں کرتا، یا جیل کے ان حالات سے واقف ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیشہ ڈرتا ہوا پناہ مانگتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ جہنم جو ہے یہ اس جیل سے بھی بڑھ کر کے خطرناک ہے۔
اگر ایسا کام کیا کہ اس جیل نار جہنم کے اندر جانا پڑے گا، ہمیں احساس نہیں، ہم تو سوچتے ہیں ارے جیسا چل رہی ہے گاڑی چلنے دیجئے، اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھیج دے گا، اچھی بات ہے۔ ہم غلط کام کر رہے ہیں اور اللہ سے امید اچھی رکھ رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں انا ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں ویسا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن ذمہ داری ہماری جو لگائی ہے اعمال حسنہ کی، اعمال صالحہ کی، اس ذمہ داری کو نبھانا تب جا کر کے توقع مفید ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اس وقت میں تشریف لائے ہیں کہ جب جہالت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ آپ وادی عرب کے اندر دیکھیے، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ان کے اندر نہ پایا جاتا ہو، کوئی عیب ایسا نہیں تھا جو ان کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، آخری کتاب اپنا کلام نازل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور وہاں جنت اور جہنم کی آپ نے سیر کی۔ حضرت جبریل نے آ کر کے حالات بتائے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فکر رہتی تھی اپنی قوم کی۔ 24 گھنٹے ہما وقت اگر آپ کے اوپر کوئی فکر دامنگیر ہوتی تھی تو وہ یہی تھی کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ چلا جائے۔ اللہ نے آپ کو مخصوص دعا سے نوازا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک اللہ نے ہر ایک نبی کو یہ اجازت دی کہ ایک دعا کوئی سی بھی مانگ لو مقبول ہو جائے گی۔ تمام کے تمام انبیاءوں نے اپنی اس مقبول اور مخصوص دعا کو دنیا کے اندر اللہ سے مانگ کر کے پورا کرا لیا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا اور اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، اے میرے لاڈلے، تجھے بھی ایک دعا کی اجازت ہے، جو مانگ لے وہ دے دیا جائے گا، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو دنیا کے اندر نہیں مانگا، میں نے اس دعا کو اللہ کے یہاں کے لیے خاص کر کے رکھ لیا کہ میدان محشر کے اندر جب میں یہ دیکھوں گا کہ میرے گنہگار امتی جہنم میں جا رہے ہیں، اس وقت میں اللہ سے وہ دعا مانگوں گا، اور وہ دعا بھی ہوگی تو گنہگار امتیوں کے بارے میں ہوگی۔ قربان جائیے، ایسا پیغمبر ہمیں ملا ہے، ایسا رسول ہمیں ملا ہے کہ وہ دعا جو مخصوص ہے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے اہل بیت کے لیے نہیں، اپنے اعز و اقارب کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے خاص کر کے رکھ لی ہے۔ اتنی کڑھن والا، اتنی بے چینی والا، اتنا خیال کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آپ اور ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نبی کے مقام کو جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کڑ رہے ہیں تو اللہ نے اپنے حبیب کو متعدد طریقوں سے سمجھایا۔ ایک جگہ یوں کہا لست علیہم بوکیل، ہم نے ان کا وکیل آپ کو نہیں بنایا ہے۔ کہیں فرمایا لست علیہم بحفیظ، ان کی نگرانی کرنے والا ہم نے آپ کو نہیں بنایا ہے۔ کہیں فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے محمد ہم نے آپ کو ان کا بیرسٹر نہیں بنایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، جس کو چاہیں ہم ہدایت دے دیں، جس کو چاہیں ہم راہ سے بھٹکا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور دلجوئی کی تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ اپنے نبی کی دلجوئی کرتے ہوئے کہتے ہیں تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، اللہ اپنی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں آپ سے پہلے بھی مختلف فرقوں کے اندر رسولوں کو بھیج چکے ہیں، ان کی قوم کے اندر، ان کی قوم کو سمجھانے کے لیے، ان کے خاندان کے اندر خاندان والوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی برادری کے اندر اہل برادری کو سمجھانے کے لیے، ہم نے ہر فرقے، ہر قوم کے اندر
اندر رسول کو بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن تمام قوم کا ایک ہی جواب تھا کہ نبی کی بات کو نہ ماننا، اس لیے کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ ان قوم کے اندر شیطان نے ان کے عمل کو ان کی نظر کے اندر اچھا بنا کر کے پیش کیا تھا۔ جب نبی اور انبیاء اپنی قوم کے پاس میں جا کر کے اللہ کا پیغام دیتے اور پیغام دینے کے بعد میں یوں بھی کہا کرتے تھے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، تم سے کوئی محنتانہ نہیں مانگتا ہوں۔ آپ دیکھیے مفتی علی اصغر چھوڑ کر کے مسجد پڑھانے ٹیوشن جائیں گے، فری میں نہیں جائیں گے، اگر وہاں والوں نے تنخواہ نہیں دی تو اگلے دن سے نہیں جانے کے، اس لیے کہ وہ پیسہ سامنے ہوتا ہے۔ لیکن انبیاءوں کا حال یہ ہے، کسی کے گھر سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ما اسألکم علیہ من اجر، آپ سے تنخواہ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ سے محنتانہ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ سے وظیفہ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، میرا بدلہ تو اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ نبیوں نے آ کر کے سب نے یہی کہا اور قوم نے ان کو ٹھکرا دیا، کسی نے نبی کو جھوٹا کہا، کسی نے نبی کو اپنے شہر سے نکال دیا، کسی نے نبی کو قتل کر ڈالا، نہ جانے کیسے کیسے نبیوں کے ساتھ میں معاملہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان لوگوں کے عمل کو ان کی نظر کے اندر اچھا کر کے پیش کیا تھا۔ یہ گرچہ قرآن کریم مشرکین و کفار کے بارے میں ذکر کرتا ہے، لیکن اس جملے کو سامنے رکھ کر کے ہم اور آپ اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں۔ ہم مسلمان اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جھانک کر کے دیکھیں تو کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارا کھانا شریعت کے خلاف، ہمارا پینا شریعت کے خلاف، ہمارا پہننا شریعت کے خلاف، ہمارا چلنا شریعت کے خلاف، ہمارا دیکھنا شریعت کے خلاف، ہماری تقاریب شریعت کے خلاف، ہمارا میل جول شریعت کے خلاف، ہمارا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف، تمام چیزیں ہماری شریعت کے خلاف ہیں، لیکن چونکہ شیطان نے ہمارے عمل کو ہماری نظروں کے اندر اچھا کر رکھا ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں اسلامی لباس کیا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اسلامی حلیہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین نمونہ اگر تمہارے اندر کوئی ہے تو وہ نبی کے حسن کے اندر ہے، اسوہ کے اندر ہے، نبی کے نمونے کے اندر ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کیا ہمارے نبی کی شکل ہمارے جیسی تھی؟ کیا نبی کا لباس ہمارے جیسا تھا؟ کیا نبی کا چلنا، نبی کا ہنسنا، نبی کا مسکرانا، نبی کی مجلس، نبی کی محفل، نبی کی تقاریب ہماری جیسی تھی؟ نہیں تھی۔ اس کے باوجود پھر بھی ہم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ تو جیسے ان لوگوں کے نظر کے اندر شیطان نے ان کے اعمال کو اچھا کر کے پیش کیا، جس کے مقابلے کے اندر انہوں نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، نبی کی دعوتوں کو ٹھکرا دیا، نبی کو قتل کر ڈالا، نبی کو شہر بدر کر ڈالا، نبی کو جھوٹا کاذب کہہ ڈالا۔ ایسے ہی آج ہم اپنے عمل سے بھی یہی کر رہے ہیں میرے دوست۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہمارے شیطان نے ہمیں جیسا چاہا ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہماری طبیعت کرتی ہے نماز پڑھنے کی تو ہم مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، ہماری طبیعت کرتی ہے عبادت کرنے کی تو ہم عبادت کر لیتے ہیں، ہماری طبیعت کرتی ہے روزہ رکھنے کی تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہماری طبیعت کرتی ہے کسی کی مدد کرنے کی تو کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ جو حفاظ کرام ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ آیت کریمہ کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کیا خرچ کرنا ہے،
اللہ کے نبی خاموش رہا، چپ رہا۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل کی اور یوں کہا قل العفو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جو خرچ کرنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اسے راہ خدا میں خرچ کر دو، آپ کی ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنا تمہارے ذمے ہے۔ حضرات صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ نے جواب دیا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ضرورت سے زائد کیا چیز ہوتی ہے۔ آج تو ہر چیز ہماری ضرورت کی ہے، اگر 2 گاڑیاں ہیں تو وہ بھی ضرورت کی ہیں، 2 کولر ہیں تو وہ بھی ضرورت کے ہیں۔ آپ دیکھیے ہم کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں اس سے زیادہ قاری صاحب نے پنکھے چلا رکھے ہیں، وہ بھی سارے ضرورت کے ہیں۔ ہر ایک کے اوپر ایک پنکھا چل رہا ہے، کولر چل رہا ہے۔ ایک بلب کافی تھا لیکن کمکموں کی بھرمار ہے، اتنے ہیں تو سارے کی ساری ضرورت کا ہے کہ اس بلب کی روشنی وہاں ہو رہی ہے، اس کمکمے کی روشنی وہاں ہو رہی ہے۔ اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں گے تو ہمارے پاس جتنا مال و متاع ہے، ہمارے پاس جتنی دولت ہے، ہمارے پاس جتنی جائیداد ہے، وہ تمام کی تمام ہماری ضرورت کی ہے۔ جو کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، اگر اس سے جا کر کے پوچھے کہ آپ کے پاس میں آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، حاجی جی کیا کہے گا؟ حاجی نا جی، آپ دیکھ لو میری تو دکان خالی پڑی جی، آپ دیکھ لو میرا کارخانہ ہی نہیں چل رہا جی، فیکٹری میں تالا لگا پڑا ہے جی۔ مدرس سے پوچھو تو کیا کہتے ہیں کہ قاری صاحب نے 3 مہینے سے تنخواہ نہیں دی جی، میرے پاس تو ہے ہی نہیں جی۔ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ آج ہمارا حال ہے کہ جتنی دولت ہے سب کو ہم اپنی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضرورت سے زائد کون سا سامان ہے؟ اس حدیث کو جس کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر نقل کیا ہے، اس کی روشنی کے اندر اپنی دولت کا جائزہ لیں۔ حضرت امام ترمذی نے جس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، صحیح سند کے ساتھ میں نقل کیا ہے، جس روایت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس روایت کو سامنے رکھ کر کے اپنا سامان کا جائزہ لے کہ آپ کے پاس جتنا سامان ہے وہ ضرورت کا ہے یا ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لباس جو آپ کا سطر چھپا لے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا سطر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، اتنے بدن کا چھپانا فرض ہے مرد کو۔ عورت کا تو سر سے لے کے پیر تک ہے، لیکن مرد کا سطر جو ہے جس کو ہر حال کے اندر چھپانا ہے وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے۔ اتنا کپڑا جس کے پاس ہے وہ تو ضرورت کے لائق ہے، اور اس کپڑے سے زائد جو ہے وہ زائد الضرورہ ہے۔ اب بتائیے دنیا کے اندر کون ایسا شخص ہوگا جس کے پاس میں 2 جوڑی 3 جوڑی 5 جوڑی، ابھی قاری صاحب سے معلوم کر لو، عمیر پوری پول کھول دے گا جی 20 جوڑے رکھے ہیں۔ وہ کیا ضرورت سے زائد نہیں ہے؟ اس کو بھی کیا کہیں گے؟ جمعے میں یہ پہنتا ہوں، میں عید کے دن یہ پہنتا ہوں، بقرہ عید کے دن یہ پہنتا ہوں، سسرال بار جاتا ہوں تو یہ پہنتا ہوں، میکے میں جاتا ہوں تو یہ پہنتا ہوں، کسی فنکشن میں جاتا ہوں تو یہ پہنتا ہوں، کسی کا نکاح پڑھانا ہے تو اس کے حساب سے ہے۔ اگر بڑے مالدار کا نکاح پڑھاؤں گا تو اونچی پوشاک پہن کے جاؤں گا تو مجھے 5100 مل جائیں گے، اور اگر بیچارہ غریب ہے تو اس کی لنگی میں نکاح پڑھانے چلے جائیں گے کہ 500 ملنے ہیں۔ تو میرے تو سارے کپڑے ضرورت کے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آپ کا دھوکہ ہے، یہ سوچنا آپ کا دھوکہ ہے۔ آپ کا بدن ناف سے لے کر کے سطر تک، یہ جو گھٹنے تک ہے، یہ ڈھانکنا یہ ضرورت کے اندر ہے۔ اس سے زائد جو کپڑا ہے وہ زائد الضرورہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، امام ترمذی حدیث حسن صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ایک دن کے اندر جو کھانے کے لیے آپ کے پاس میں غذا ہے وہ آپ کی ضرورت کی ہے، آپ کو جتنے کھانے سے پیٹ بھر سکتا ہے یہ آپ کی ضرورت کی ہے۔ کل کو بچا کر کے اگر آپ نے رکھا ہے تو یہ زائد الضرورہ ہے۔ آپ بتائیے کس کا گھر ایسا ہوگا جس کے یہاں 3 دن 4 دن 5 دن کا اناج رکھا ہوا نہ ہو؟
سب کے یہاں رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، کل کو کیا بھیک مانگوں گا میں، کل کو دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی آپ نے اگلے دن کے لیے کوئی چیز بچا کر کے نہیں رکھی ہے۔ کیوں مولوی صاحب ایسا ہی نہیں ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہے، آپ تو دیوبند پڑھ کے آئے ہیں، وہاں معلوم ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حال تو یہ ہے، صبح کو کھا لیا تو شام کو بھوکے ہیں، کسی وقت کے اندر چولہا جل گیا، کسی وقت کے اندر نہیں جلا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جو ہے صرف کھجور اور پانی کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں، اور وہ بھی پوری نہیں، کبھی 3 کھجور کھا لی، کبھی 2 کھجور کھا لی، زمزم پیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، وہ یاد رکھیے، آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل کے اندر اپنی جان سے بھی زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ آپ ایک ادنا مسلمان سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی کیا کہے گا، دل چیر کر کے دیکھ لو، وہاں پر اگر ہوگا تو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعویٰ ہم زبان سے کرتے ہیں، لیکن سچی محبت کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے گھنی محبت ہے۔ گھنی جانتے ہو نا، جو مظفر نگری ہیں، بیٹھے مولانا اویس، ان سے معلوم کر لینا، وہ بتا دیں گے گھنی کس کو کہتے ہیں مظفر نگر کے اندر۔ بے انتہا محبت ہے، حد سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ خاموش رہیں۔ اس نے پھر یہی جملہ کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سوچ رہے ہو تم کیا کہہ رہے ہو، جانتے بھی ہو تم کیا بول رہے ہو؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ ہاں مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، سب چیز سے زیادہ محبت ہے۔ تو آپ نے کہا، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر تیار ہو جاؤ فقر فاقہ کے لیے، اس لیے کہ میں ایک وقت کھاتا ہوں، ایک وقت بھوکا رہتا ہوں، ایک مہینے تک میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو ایک وقت میں کھانا کھانا ہے، ایک وقت میں بھوکا رہنا ہے۔ بتاؤ تم راضی ہو اس بات کے اوپر؟ تو آدمی گردن جھکاتا ہے۔ ایک دم تو آ کر کے کیا کرتا ہے قاری شاکر صاحب کے پاس میں، کوئی تعویذ دے دو، میں نے دکان کھولی ہے، کاروبار میں برکتیں ہو جائیں، اچھے سے اچھا کھانا ملے۔ ایک طرف تو عشق رسول کا دعویٰ ہے، اور دوسری طرف حافظ صاحب کے پاس میں آ کر کے وظیفہ اور عمل کو معلوم کرنا ہے۔ یہ کیسا عشق رسول ہے؟ عشق رسول ہے تو یقینی طور پر آپ کو اس چیز کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو زائد الضرورہ دوسری چیز تھی کہ جو آپ کو ایک وقت کھانے کے لیے کافی ہو جائے، وہ آپ کی ضرورت ہے۔ جو ایک دن سے زیادہ ہے وہ زائد الضرورہ ہے۔ بتائیے آپ کے گھر کے اندر کتنا رکھا ہے؟ سب کے سامنے مت بتانا، اکیلے میں بتا دینا۔ ایسی تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اتنی چھت، اتنا سایہ کہ جس کے نیچے آپ لیٹ کر کے بارش سے اپنا بچاؤ کر سکے، جس کے سائے میں آپ دھوپ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اگر اتنا سائبان آپ کے پاس میں ہے تو یہ آپ کی ضرورت کا ہے، اور جو اس سے زائد ہے وہ زائد الضرورہ ہے۔ آپ بتائیے کس کے پاس میں اتنا ہوگا؟ 50 گز بھی ہے تو اس میں 4 کمرے، 5 کمرے، 6 کمرے۔ قاری صاحب کے لیے 1 کمرہ کافی تھا، 3 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، زائد الضرورہ ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو زائد ہے اس کو راہ خدا کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اب ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے پاس زائد ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن ابھی اگر کوئی تقاضا آ جائے تو کیا کہہ دیں گے؟ پیسہ ہے ہی نہیں، اجی کہاں سے دیں، ابھی تو چل ہی نہیں رہا کام، اجی کہاں سے دیں، ابھی تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتا دیا عفو، اور عفو کی تشریح کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو ایک وقت سے زیادہ کھانے کا سامان موجود ہے وہ زائد ہے، جو آپ کے رہنے کے لیے ایک سائبان سے زیادہ آپ کے پاس عمارت ہے وہ زائد الضرورہ ہے، جو لباس آپ کا ایک کے علاوہ 2 3 4 5 10 جوڑی ہے
وہ زائد ضرورہ ہے تو آپ کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا چاہیے، لیکن شیطان نے ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے مزین کر رکھا ہے، جیسے اس وقت میں کفار کو اور امم سابقہ کے سامنے ان کی نظروں کے اندر ان کے اعمال کو اچھا کر کے پیش کیا تھا، یہی آج ہمارا حال ہے۔ تو اگر امت مسلمہ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھے تو جو حال پہلی قوموں کا تھا، آج وہ عناصر، وہ خرابیاں، وہ برائیاں، وہ قباحتیں، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہے، نبی کا طفیل ہے کہ اللہ اس امت کو ہلاک نہیں کرتے ہیں، اللہ اس امت کے اوپر ایک دم سے عذاب نازل نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جو لوگ اپنے اعمالوں سے خوش ہیں اور شیطان نے ان کے اعمالوں کو ان کی نظروں کے اندر مزین کر رکھا ہے، قیامت کے روز بھی اللہ کے علاوہ جہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا دوست، ایسے لوگوں کا مددگار، ایسے لوگوں کا ساتھی بھی اگر کوئی ہوگا تو شیطان ہی ہوگا۔ جہاں کسی کی مجال نہیں ہوگی، کسی کی جرت نہیں ہوگی، کسی کو کلام کرنے کی اور آنکھیں ملانے اور آنکھیں اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں بھی ان تمام لوگوں کو جو اپنے اعمال سے خوش ہیں، شیطان ہی ان کا دوست ہوگا۔ حالانکہ شیطان پلہ جھاڑتے ہوئے یوں کہے گا، میں نے کب تیرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا نماز مت پڑھ، میں نے کب تیرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ تو مجلس کے اندر سو جا، میں نے تو نہیں کہا تھا، تو خود سویا ہے، تو خود نماز سے غافل رہا ہے، تو خود عبادتوں سے غافل رہا ہے۔ شیطان وہاں پر پلہ جھاڑ دے گا۔ اس وقت کے اندر بھی یہی مطلب یہ ہے کہ وہاں ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے ذلتناک عذاب ہی عذاب ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کے طریقے کو اپنائے، اپنے نبی سے محبت ہے تو آپ کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی کے اندر لائے، اور یہ نہ کہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور بناتے ہیں وہ اللہ کے لیے وہ جو اپنے جی کو پسند نہ کرتے ہوں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتَهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کو کہ ان کے لیے خوبیاں ہیں۔ لا جرم ان لہم النار، سن ثابت ہے کہ ان کے لیے نار ہے، جہنم ہے۔ وانہم مفرطون، اور وہ اس میں بڑھے جا رہے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبل، قسم اللہ کی تحقیق کے بھیجے ہم نے مختلف فرقوں کے اندر آپ سے پہلے رسول۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم، کہ مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ فہو ولیہم اليوم، پس وہی ہے ان کا دوست آج بھی۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔